السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت. سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. محترم صدر جلسہ، دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس اور پشے پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی نہایت تاکید فرمائی گئی. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو بھی مت کرنا اور نہ ان کو جھڑکنا. ان سے خوب ادب سے بات کرنا اور یوں دعا کرنا کہ اے ہمارے رب ان پر ایسی ہی مہربانی کرنا جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اسی طرح احادیث میں بھی کثرت سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے. ایک روایت میں ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہے تو اللہ بھی آپ سے راضی، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی آپ سے ناراض. ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا. اس شخص نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کرو ماں باپ کی خدمت دیو جہاں لٹاؤ. قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی. یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کو ایام خدمت، عطا ہوگی بپیسے کبریا روزی میں بھی برکت. محترم حضرات، ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، اور تم خود پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی. جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ارشاد نبوی ہے تمام گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے قیامت تک کے لیے موقع فرما دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی شروع فرما دیتے ہیں. بعض وقت ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے آدمی آخری وقت کلمے کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. محترم حضرات، میری ماؤں اور بہنوں، والدین کو اپنی اپنی جنت بنا لو، ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، ان کی دعائیں لے لو. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی پکار پر نماز توڑ دیتا اور ماں کی آواز پر ماں کے پاس پہنچ جاتا. آج ہم ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں پکارتے رہتے ہیں، ہم موبائلوں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اس پر کوئی افسوس تک نہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک موقع پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اس کے نماز، روزہ، حج، صدقات کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی. محترم حضرات، ماں باپ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے معاملے میں ہر وقت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ زندہ ہوں تو ان کے وجود کو عظیم نعمت تصور کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اس حال میں صبر کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے تو اس شخص کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جنت اسے کہتی ہے آجا آجا تو میرے لیے، میں تیرے لیے. اس کے برخلاف اگر کسی
किसी शख्स ने इस हाल में सुबह की कि उसके माँ बाप उससे नाराज है तो उस शख्स के लिए जहन्नम के 2 दरवाजे खोल लिए जाते हैं। सामने भी यही सूरत पेश आती है। जहन्नम उसे कहती है आजा आजा, तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। एक शख्स की माँ का इंतकाल हो गया। वो अपनी माँ के जनाजे के पीछे बड़ी बेकरारी से रो रहा था। किसी ने उसे दिलासा दिया, आखिर इतना क्यों रोते हो? मौत से तो किसी को रिश्तेदारी नहीं, ये तो मुकर्रर वक्त पर आकर ही रहती है। उस शख्स ने जवाब दिया, बेशक मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मुझे अफसोस इस पर है कि मेरी माँ के इंतकाल की वजह से मेरे लिए जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया। इसीलिए इस अजीम नेमत की कदरदानी लाजमी है। आखिर में अल्लाह ताला के पाक दरबार में दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें हमारे माँ बाप की सही माने में खिदमत करने वाला बनाए और अल्लाह पाक हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पर सेहत और आफियत के साथ कायम दायम अता फरमाए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से अल्लाह ताला के दरबार में पहुँच चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।